بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست غلام اللہ اوان۔ اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سید حفیظ حمدانی صاحب، جو ممبر کور کمیٹی مظفر آباد ڈویژن ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ترجمان ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا حفیظ صاحب، کیونکہ ہماری گفتگو تو بڑی نارمل سی ہے، تو کیونکہ آپ یہاں پہ بحیثیت ممبر کور کمیٹی اور ترجمان کور کمیٹی موجود ہیں، تو میرا آپ سے کویسچن ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک ایس او پی بنائی ہوئی ہے کہ ان کی جو ریلی ہوگی، ان کا جو جلسہ ہوگا، ان کے جو پروگرامز ہوں گے، ان میں ریاستی جھنڈے کے علاوہ کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، تو کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا۔ تو یہ کون سی ایس او پی ہے؟ سر یہ ایس او پی اس لیے کہ ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں ڈیفینیٹ مقدم اسی ریاست کا ایجنڈا ہے، کیونکہ ہماری جو ایس او پی ہے وہ بغیر کسی دوسرے ملک کی مداخلت برداشت کیے، بغیر کسی ادارے کو، کسی فرد کو، کسی سیاسی جماعت کو برا بھلا کہے، اس کے نظریے کو اڈاپٹ کیے ہم آگے چل رہے ہیں۔ اگر آج ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ فلاں کا جھنڈا ہمارے اس تحریک میں ہو، تو پھر کل رنگ برنگے جھنڈوں کی وجہ سے ہم آپس میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر کا جھنڈا ہماری شناخت بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے، اور اس پر پوری قوم اس طرح متفق ہے کہ جس طرح ہم اپنے دین اسلام پر متفق ہے، اسی طرح اہل کشمیر ہم اپنے اس جھنڈے پر متفق ہیں۔ اچھا حفیظ صاحب، آپ نے کہا کہ ریاست کا جھنڈا ہوگا، کسی ملک کا، کسی ریاست کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک طرف پاکستان جب آپ کے مطالبے کے اوپر، بجلی کے اوپر سبسڈی دیتا ہے تو وہ آپ کو قبول ہے، جب آپ کو آٹے کے اوپر سبسڈی ملتی ہے وہ قبول ہے، تو لیکن اس کا جھنڈا قبول نہیں ہے، تو یہ کس لیے؟ دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ ریاست کشمیر ایک اقوام متحدہ کی ریزولیشنز کے مطابق، سیکورٹی کونسل کی ریزولیشنز کے مطابق متنازع خطہ ہے۔ اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ آیا اس نے پاکستان کی طرف جانا ہے، ہندوستان کی طرف جانا ہے، پلبیسائٹ ہونا ہے؟ تو اس سے پہلے ریاست کے اندر کسی بھی دوسری ریاست کا ایجنڈا جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، رائے شماری نہیں ہو جاتی، تو اس وقت دوسرے کسی جھنڈے کی یہاں جو اذیت نہیں بنتی ہے۔ ایک جھنڈا موجود ہے، اسی کی طرف نیچے قوم کو جو ہے نا متحد ہونا چاہیے۔ حفیظ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کسی نہیں ہے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی آخری امید ہے؟ کیونکہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج کشمیر کے حالات غزہ جیسے ہوتے۔ دیکھیں پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیر کے، بالخصوص آپ 2005 کے ایک زلزلے کے اور اس سے پیچھے میں جاؤں گا 92 کے فلڈ میں، جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تو پاکستان کی قوم نے، پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ دیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہاں جب ایک ریاست کی آزادی کی بات آئے گی تو آپ پاکستان نے اور ہندوستان نے خود یہ بائی چوائس کہا جی کہ ہم پلبیسائٹ کی طرف جائیں گے، اور کشمیری قوم خود فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، کیا وہ ریاست پاکستان کیسا ہوں گے یا ریاست ہندوستان کیسا ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ تو یقینی طور پہ میں بھی یہی کہوں گا، ہماری پوری قوم بھی یہی کہتی ہے کہ کم از کم ہندوستان تو ہم مائنس کی بات کرتے ہیں، کہیں بھی ہم کبھی بھی ہم یہاں جب ہماری یہ بات ہوتی ہے تو ہم مودی کے نظریے کو، مودی کو تو برا بھلا تو لازمی کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی پاکستان کو کسی بھی، ہم تو کہتے ہیں پاکستان نے ہمارے پرچم کی شناخت، ہمارے پرچم کی پہچان کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان نے 2019 میں 370 اور 35A کو ختم کر کے ہمارے اس نظریے کو، ہماری اس پہچان کو مزید ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں جب آپ لوگ یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کے جھنڈا ایکشن کمیٹی میں نہیں اٹھانے دیتے تو آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک باعث کویشچن ہے۔ ہماری بک میں ہندوستان کی ہے ہی نہیں ہے۔ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، پاکستان کے عوام ہمارے دلوں کی پہچان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہاں، ریاست پاکستان کے حکمران جنہوں نے اقوام متحدہ کی تینوں ریزولوشنز میں جا کے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کی وکالت کریں گے، تو 78 سال ہو گئے، مجھے آپ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا مسئلہ کشمیر کی بھی حل کرنے کے قریب لے کے گئے ہیں؟ اس میں پاکستان کے دفاعی ادارے ہوں یا پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے حکمران ہوں، ان کا کردار آج تک آپ دیکھ لیں،
2019 کے واقعہ کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ صرف ریلیاں نکالنے کی حد تک حفیظ صاحب آپ کو لگتا نہیں اقوام ہے متحدہ میں گئے 2019 کو واقعے کو لے کے آپ سیکورٹی کونسل کے پاس گئے, کوئی خصوصی اجلاس آپ نے بلایا؟ آج تو آپ پریزیڈنٹ ہیں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے, تو آپ آج تو اجلاس بلا سکتے ہیں. آج بھی آپ نے 2 دن پہلے 5 اگست بڑے تزو کے احتشام سے منایا جی کہ کشمیر کی حیثیت خراب کی گئی, تو کیا اس دن آپ اقوام متحدہ میں دوبارہ بحیثیت صدر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے کیا آپ وہاں پہ گئے, آپ نے بات کی؟ حفیظ صاحب یہ تو وہ والے امور ہیں کہ جو کشمیریوں کے پاکستان سے تفضات ہیں, اس حد تک تو بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھنڈے کا جو معاملہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کشمیر کے لوگوں کو آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جھنڈوں سے نکلیں, ہمارا مسئلہ اس وقت صرف جھنڈا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں غربت کی لائن کیا ہے. میری ریاست کا ہر نوجوان اس وقت اپنی ڈگری اٹھائے بیرون ملک کیوں جانا چاہ رہا ہے. میری ریاست اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے جا چکی ہے. میری ماؤں کو, میری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو چارپائی کے اوپر 10-10 کلومیٹر دور اٹھا کے لے جا کے پریگننسی کے لیے راستے میں ان کی پریگننسی ڈلیوری ہو جاتی ہے. مجھے آپ بتائیں ہمارے مسائل وہ ہے, ہمارا مسئلہ اس وقت جھنڈا ہے ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صحت ہے, ہمارا مسئلہ تعلیم ہے, ہمارے لیے سب سے اہم چیز عدالتیں اور انصاف ہے. آپ اس طرف جائیں نا, آپ بار بار جھنڈے میں ہمیں کیوں لے کے اچھا جا رہے ہیں؟ حفیظ صاحب اس طرف ہم چلے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے صحت کی بات کی, تعلیم کی بات کی, باقی لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا, تو کیا ان میں پہلی جو ترجیحات ہیں ان میں صحت اور تعلیم شامل ہے؟ جی بالکل. ہمارا ابھی جو ہم نے نیا چارٹر ڈیمانڈ ابھی 3-4 دن پہلے ہم نے ٹیبل کیا پرائم منسٹر کے ٹیبل پر, تینوں ڈویژنز میں ہم نے بے وقت وہاں کے کمشنرز کے ہینڈ اوور کیا ہے. اس میں ہمارا مفت صحت, مفت تعلیم بنیادی مطالبات میں شامل ہے کہ پوری ریاست کے عوام کو بغیر کسی شرائط کے مفت صحت اور مفت تعلیم فراہم کی نہیں, جائے. یہ تو آپ کے آئین کے اندر پہلے سے موجود ہے کہ ریاست پابند ہے اس بات کی کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت تعلیم دے, مفت سے دے. لیکن آپ کا یہ جو, کیونکہ آپ نے بات کی ترجیحات کی, میں بات کر رہا ہوں ترجیحات کی, تو صحت اور تعلیم آپ کی ترجیحات میں کہاں, کس جگہ پہ موجود ہے؟ ہماری ترجیح اول یہی ہے نا کہ ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں یہ شامل ہے. یہ کتنے نمبر پہ؟ پہلے عوام نے کہا جی کہ بجلی بہت مہنگی ہے, ایک میسیو قسم کی مہنگائی شروع ہوئی, عوام متاثر ہوئے, عوام نے کہا بجلی سستی ہونی چاہیے. آٹا 3500 روپے کا ایک بیگ ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو عوام کے 2 بڑے مطالبے تھے. الحمدللہ قوم ہمارے ساتھ نکلی, قوم نے ہمارا ایسا بنے, ہماری قیادت مستقل مزاج رہی. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بالخصوص کور کمیٹی کے 31 ممبران کو میں سلام پیش کروں گا کہ وہ کی بھی نہ جھکے نہ بکے, نہ کسی نے جو ہے نا کوئی کمزوری دکھائی, اور اللہ کے فضل سے وہ 2 مطالبات جب حل ہوئے تو آپ گریجولی چلتے ہیں نا. جب آپ نے پہلا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ 10 ڈیمانڈز آپ نے رکھی, اس میں آپ کا مراد کا خاتمہ کیا ہے؟ جب مراد کی خاتمہ ہوگا تو آٹومیٹکلی سر میرا یہ سوال بچیں گے وہ صحت اور تعلیم پہ جائیں گے. حفیظ صاحب میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں مفت تعلیم اور مفت سے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں کس نمبر پہ آتی ہے؟ سر ہماری لیڈنگ ڈیمانڈز ہے یہ. جب چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے اس میں نمبر نہیں گنے جاتے, وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم ہر ایک نقطہ پر جب تک عمل درآمد نہیں کرا لیں گے ہم اس پکچر سے باہر نہیں نکلیں گے, ہم کہیں بھی اپنی تحریک کو وائنڈ اپ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے بات کی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مطالبہ کیا سستی بجلی کا اور آٹے کی سبسڈی کا, اس کو حکومت نے دے دیا. تو پچھلے دنوں ایک وزیر چودھری محمد رشید صاحب, تو انہوں نے چیلنج کیا لیپا میں ایک میڈیا ٹاک کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی ڈیمانڈ تھی 12 روپے, حکومت اڑی ہوئی تھی 15 روپے پہ. تو جس وقت عوام سڑکوں پہ آئے تو ہم نے اس کو 3 روپے کر دیا. اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی ممبر الف اٹھا کے یہ کہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں 3 روپے پہ کوئی بات ہوئی تھی تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی آدمی نے الف کے اوپر یہ بات نہیں کی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں الف اٹھاتا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سب سے پہلے بجلی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں مفت بجلی فراہم کی جائے. پھر جب بہت سطح پہ ہم نے دیکھا کہ محکمے کے اخراجات اور محکمے کی کچھ ضروریات ہیں, اس کے اوپر اگلا ہمارا مطالبہ تھا کہ پیداواری لاگت پر بجلی دی جائے. اور پیداواری لاگت یہ ہے کہ وابڈا کا وکیل آپ کی سپریم کورٹ میں کھڑے, ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ
آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ہم 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ بجلی فروخت کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کا محکمہ برقیات اس کے اوپر دیگر ٹیکسز لگا کے مختلف شعبہ زندگی کو، ڈومیسٹک کے ڈیفرنٹ ریٹس تھے اس وقت، کمرشل کے ڈیفرنٹ تھے، انڈسٹری کے ڈیفرنٹ تھے، تو وہ جو ان کے اوپر وہ پروفٹ لے رہا تھا، تو ہم تو پہلے سے، میں آج الفن کہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ مفت بجلی کا تھا. اب اس کے اوپر میں دوسرا الف یہ لیتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ تھا، جب ہم نے مطالبہ تھوڑا سا تبدیل کیا، عوام کی طرف سے بھی ہمیں کہا گیا جی کہ اخراجات محکمہ، جب ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں میں دیکھا کہ مفت بجلی دیں گے تو جو ہے نا وہ محکمہ نہیں چل سکتا، تو ہم نے پھر کہا کہ پیداواری لاگت کے اوپر ہمیں بجلی دی جائے. یہ تو ہمارا چارٹر ہے ڈیمانڈ، جو پہلے دن ہم نے پبلش کیا 16 ستمبر کی رات، جو 2023 جب ایکشن کمیٹی مظفر آباد میں ایک ہوٹل میں قیام اس کا عمل میں لایا گیا، اس دن کا پبلش چارٹر آف ڈیمانڈ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کو ہم پبلش کریں گے کہ اس میں مفت بجلی کا ڈیمانڈ تھا. تو چودھری رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے بالکل حقائق سے ہٹ کر بالکل حقائق کے بغیر بات کی، اور جس کے اوپر ان کو عوامی ریئیکشن کے بعد انہوں نے اپنی بات واپس لے لی، تو بات ختم. اچھا حفیظ صاحب، سوشل میڈیا ایک طاقت ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام استعمال کر کے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کو عزت دار لوگوں کے لیے غیر محفوظ بنا دیا ہوا ہے، اور لوگ، جیسے آپ نے خود کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اپنا ریئیکشن دیا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگوں کا ریئیکشن گالم گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی تھی. دیکھیں اس کا سمپل سا جواب ہے، ہمارا جو ڈیکورم ہے، 31 ہمارے کور کمیٹی ممبرز ہیں، کشمیر نیلم سے لے کر بیمبر تک، برنالہ تک آپ کہہ لیں، سارے ہمارے 31 ممبران ہیں. اگر ان میں سے کہیں بھی کسی نے اگر کوئی لوز ٹاک کی ہے، کوئی گالی گلوچ اس کا وتیرہ ہے، تو سامنے لائیں، وہ فیس کرے گا. ہمارے 2-3 ممبران جب ہمارے ایس او پی سے باہر نکلے تو انہوں نے میوزک فیس کیا ہے، اس میں آپ کے بالکل سامنے موجود ہیں کہ ان کو نہ ایکشن کمیٹی نے سپورٹ کیا، نہ پبلک نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے خود میوزک فیس کیا اور اس میوزک سے وہ خود باہر نکلے. اچھا حفیظ صاحب، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو فیصلے بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور وہ سارے وہ والی چیزیں ڈیمانڈ کرواتے ہیں، یا وہ والی چیزیں آپ کے چارٹر میں شامل کرواتے ہیں کہ جو ریاست کے بس میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ ریاست کو بے بس کرنا چاہتے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تمام نظریات کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ایک نظریہ پرویل نہیں کر رہا ہے. اس میں ایک نظریہ پرویل کر رہا ہے، وہ ہے عوامی حقوق اور عوامی حقوق کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کا خاتمہ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ پرویل نہیں کر رہا. ابھی وقت نہیں، آپ کے پروگرام میں وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں ایک ایک ممبر کا نام لیتا، جو 31 ہمارے ممبر ہیں، میں ان کی ایفیلیشن بتاتا، اور میں آپ کو بتاتا کہ اس میں کتنے نیشنلسٹ جماعتوں سے ہیں، کتنے علاقائی جماعتوں سے ہیں، اور کتنے جو ہے نا نیوٹرل لوگ ہیں، یا کس کون کتنے تاجر ہیں، کتنے وکلاء ہیں، کتنے ٹرانسپورٹر ہیں. میں ایک ایک کا آپ کو تجزیہ یہاں پہ بیٹھ کے دیتا. بہرحال میں پبلش کروں گا بیہاف آف آپ کے چینل. میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو، ایک بہت بڑا ہمارا پیج ہے تاجران اویر، میں اس کا بھی ایڈمن ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو جلد ان 31 ممبران کے ایفیلیشن آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ بالکل پرویل. سر، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں غلام مجتبیٰ صاحب، باغ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے لاسٹ ٹائم رمضان میں ایک تقریب میں کہا کہ بلوچستان سے تو تمہاری لاشیں واپس آ جاتی ہیں، تو یہاں سے تمہیں لاشیں واپس نہیں ملیں گی، بلکہ تمہیں منگلا ڈیم سے ملیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بیان کتنا درست ہے، اور کیا ان کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ بیان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے نہیں دیا، اپنی ذاتی حیثیت میں دیا، اور جس کا میوزک انہوں نے فیس کیا، وہ ان کے اوپر مقدمہ بھی ہوا، گرفتار بھی ہوئے، اور ان کے پیچھے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہیں بھی ان کے اس اقدام، اس بات کے پیچھے کہیں بھی کھڑی نظر نہیں آئی. وہ اکیلے تھے یا ان کی جماعت تھی، جو بھی تھا اس نے ان کو سپورٹ کیا. ہماری عدالتوں کا انہوں نے سامنا کیا، وہاں سے انہوں نے باضابطہ ضمانت لے کر اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے. یہاں تو لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے رہے، جہاں پاکستان میں جس کا اقتدار ختم ہوا اس نے اگلے دن پاکستان کو اور اداروں کو گالیاں دی. کس نے نہیں دی؟ کیا اس کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی اس کی وضاحت نہیں پیش کی، اس کے بیان کو کی مذمت نہیں کی؟ اور وہ تو کارروائی جو تھی وہ تو سرکاری سطح پہ ہوئی، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن سر ہمارا ایک ڈیکورم ہے، کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں.
اگلے کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک اور کمیٹی ممبر نے ایک آؤٹ آف دا وے گیا, ایس او پی سے باہر گیا, اس کو شو کاز نوٹس کیا گیا اور اس نے جواب دیا. اسی طرح راجہ غلام مجتبیٰ, چونکہ ان کو جو ہے نا وضاحت کی پوچھی گئی, ان جواب دے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے بھی اور ریاست کے سامنے. آپ کے ایک اور ممبرس ہیں میرے خیال میں, مہران ایڈوکیٹ ان کا, خواجہ مہران ارشد ایڈوکیٹ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ کتا کالا بھی کتا تو چٹا بھی کتا, ساڑھے واسطے سارے کتن. تو آپ اس کی کیا وضاحت کرنا چاہیں گے؟ ذاتی حیثیت میں خواجہ مہران ارشد ایڈوکیٹ ہماری کور کمیٹی کے ممبر ضرور ہیں, لیکن ان کی ذاتی پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے, ان کی ذاتی زندگی بھی ہے. وہاں اگر وہ کوئی بیان دیتے ہیں کسی والے سے بھی تو وہ ان کا ذاتی بیان ہے, ہم اس کو نہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. حفیظ صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ابھی, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی شناخت اس سے پہلے ریاست لیول پہ نہیں تھی, بلکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جب یہ شامل ہوئے اب ان کی ایک شناخت ہے ریاست لیول کے اوپر, اور اب یہ جو بھی بیان دیتے ہیں تو اس کو دیکھا اور سنا جاتا ہے؟ دیکھیں, ان لوگوں کی سٹرگل ہے, ان لوگوں کی محنت ہے. جب تمام سیاسی جماعتیں, سیاسی نظام, جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے بنیادی طور پہ, تو ان کا کام ہے نا ہمیں آٹا سستا کر کے دینا, بجلی سستی دینے, صحت دینا, تعلیم دینا. جب وہ ناکام ہوئے, وہ رات کے 2 بجے کبھی کون سی پارٹی میں, کبھی کس پارٹی میں, کبھی وزیر اعظم کون بن گیا, سال میں 2 دفعہ حکومتیں جب چینج کریں گے, ایک نظریے کے اوپر ووٹ لیا, اگلے دن وہ نظریہ چھوڑ کے دوسرے میں چلے گئے, تو عوام میں ریئیکشن آیا, عوام نے ایکشن کمیٹی کو مینڈیٹ دیا. تو یہ وہی لوگ تھے جو استقامت کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہے, تو انہوں نے اپنا حق لیا. اچھا, ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے. کیا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر میں شامل ہے یا یہ ان لوگوں کی ذاتی رائے ہے؟ دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے ابھی تک, جو آج تک جو ہماری پریکٹسز ہیں, کیا یہاں کبھی الیکشن ہوئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. اسلام آباد میں بننے والی کوئی بھی گورنمنٹ اگلے دن, مجھے آپ بتائیں, نون لیگ کا میں نام لے لیتا ہوں, جماعت ہے, 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت سے باہر گئی, واپس آئی تو آج اس کی 8 سیٹیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے بہت بڑی اکثریت پی ٹی آئی کو دی گئی. آج اسمبلی میں پی ٹی آئی کہاں پہ ہے مجھے بتائیں؟ پی ٹی آئی کی اس کی تو حکومت تھی. مجھے آپ بتائیں, پیپلز پارٹی اس سے پچھلا ٹرنور لگا کے گئی. لیکن کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے الیکشن کو روکنے کی طرف جا رہی ہے, دھمکی دے رہی ہے, یا وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو مانتی نہیں؟ دیکھیں, ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, ہم اس سے باہر بات نہیں کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ مطالبہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن روکنے یا الیکشن کروانے. ہم اس چیز پہ ابھی اس بحث پہ ہم نہیں پڑھیں. اچھا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں جو مہاجرین کی نشستیں ہیں تو ان کو ختم کیا جائے. یہ ان کا آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں پہلا مطالبہ ہے. تو یہ کیا سوچ کے آپ نے یہ مطالبہ کیا, اور اس کے پیچھے وہ کون سی سوچ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں جو ہے ختم ہونی چاہیے؟ بڑا اہم سوال. اب اس کا بڑا اہم میں آپ کو جواب دوں گا. یہ تو میری ایکشن کمیٹی ہے, چونکہ 31 رکنی ہاؤس نے مطالبہ کیا کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں. میں کہتا ہوں کہ ان 12 سیٹوں کی بنیاد سے کچھ اور جرائم پیدا ہو رہے ہیں اس ریاست میں, کہ وہ 12 2 اور خواتین کو ووٹ ڈالتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ 14 نشستیں ہو جاتی ہیں. وہ آپ کے ٹیکنوکریٹ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ 15 ہو گئی. وہ آپ کے اگلا جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کے اوورسیز کے لیے ڈالتے ہیں. اس کے بھی اوپر بھی بڑی بحث ہے کہ وہ جو اوورسیز ممبر آتا ہے, ہمارے اوورسیز کشمیری تو وہاں رول رہے ہوتے ہیں. کسی کا مقدمہ ہو گیا, کسی کھاتے میں پھنس گیا بیچارہ, ساری زندگی تو رول جاتا ہے بیچارہ, اپنا گھر ادھر, کبھی زندگی میں واپس. وہ اوورسیز جو ہمارا منسٹر, مجھے آپ بتائیں آج تک مثال دیں کہ جو آپ نے اوورسیز کی نشست رکھی ہوئی ہے اسمبلی میں, کسی ایک ایسے بندے کو, ہمارے مظلوم محکوم کشمیری کو باہر سے وہ اس بنیاد پہ اٹھا کے لے آیا ہو کہ جی میں اوورسیز کشمیریوں کا نمائندہ ہوں, یہاں اسمبلی میں ممبر ہوں یا منسٹر ہوں, میں اپنے اس کشمیری کو فلاں ملک کی لاقانونیت سے, اغوا سے, جیسے ابھی پچھلے دنوں ہمارے کچھ کشمیری تھائی لینڈ اور ان ملکوں میں اغوا کیے گئے, کیا ان کو لایا گیا؟ کبھی بھی نہیں لایا گیا. میں تو کہتا ہوں یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ, یہ علماء مشائخ کی سیٹ, یہ جو اوورسیز کی سیٹ ہے, یہ 3 سیٹیں بھی ان 12 سیٹوں کے ساتھ اسی طرح ختم ہونی چاہیے جس طرح وہ 12 سیٹیں ہیں. حفیظ صاحب, کیونکہ کشمیریوں کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. اب اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق استصواب رائے ہے, اور آپ ہی یقینی طور پہ استصواب رائے کا مطالبہ کرتے ہیں اور استصواب رائے کی بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ ان 12 نشستوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو آپ کشمیریوں سے جو کشمیر سے باہر ہجرت کر کے گئے ہوئے, تو آپ ان کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. مجھے یہ بتائیں 1974 سے پہلے کیا یہ سیٹیں یہاں موجود تھیں؟ نہیں تھی نا. نہیں تھی. مجھے بتائیں جب
کیا اس اسمبلی میں گلگت میں بھی تو استصواب ہونا ہے نا, جی بی میں ہونا ہے, کیا جی بی کی نشستیں یہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے. تو کیا جی بی کا اسٹیٹس فارغ ہو گیا کہ اس کو ووٹ نہیں ڈالے گا؟ ہم نے کب مہاجرین جموں کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو چیلنج کیا ہے؟ ہم نے تو ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو چیلنج نہیں کیا. ہم نے ان کے نام پر جب وہ اسٹیٹ کے شہری ہیں اور آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ریاست درجہ اول کے شہری ہیں اور ان کا ریاست کے اندر حق موجود ہے, پھر آپ ان کو ووٹ کے حق سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ ان کو آپ اپنی اسمبلی میں آنے سے کیسے پیچھے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ سے نہیں. دیکھیں, ہم نے نہیں کہا کہ وہ ان کو جو ہے نا ان کے رائٹس آف کیے جائیں. ہم نے کبھی بھی ان کے رائٹس آف کی بات نہیں کی ہے, عوام کی بات کر رہا ہوں. لیکن ان کے نام پر جعلی ڈومیسائل بنا کر آنے والے, جعلی طریقے سے اسکیمیں کھانے والے, پاکستان کے اندر آلریڈی ڈیولپمنٹ فنڈ ہر ادارے, ہر ضلع, ہر صوبے, ہر وفاقی اکائی میں موجود ہیں. تو پھر ان کو ہمارے ایسے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ان کو جانا, اور جو زمین پہ کہیں لگتا بھی نہیں ہے, کہ نظر بھی نہیں آتا, ہم تو ان چیزوں کے مخالف ہیں. باقی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیٹیں ختم کرنے کے بجائے ان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں یا ان کا جو کوٹا ہے اس کو جو ہے نا محدود کیا جائے, نہ کہ سیٹوں کو ختم؟ دیکھیں, اس لیے ختم کرنا ضروری ہے کہ یہ بنیاد بنتے یہاں ہر غیر قانونی نو کانفیڈنس کے, جب بھی کسی اسمبلی میں کوئی آتا ہے تو راتوں رات یہ ٹلٹ کر جاتے ہیں دوسری پارٹی کی طرف, کیونکہ وہاں سے وہ مینڈیٹ ہی لے کے آئے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو کہا جائے گا, شاہ صاحب جو کہیں گے اسی طرح آپ نے غلامی کرنی ہے, شاہ کا غلام رہنا آپ نے. تو وہ جو 12 لوگ ہیں وہ غلامی کے تاثر میں, آپ دیکھ لینا, یا نام میں لینا نہیں چاہتا, کسی کی دل آزاری ہوگی. حفیظ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہے وہ ان مہاجرین کے پیچھے اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو اسمبلی سے باہر کرنے کے لیے جو ہے نا اپنا کام شروع کیا ہوا ہے؟ پہلے ہم نے ان کے حوالے سے ڈیمانڈ جاری کی ہے, اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ہمارا جینوئن مطالبہ ہے. آپ آج بھی ایک پوسٹ ہے میری تاجرائے ویر پہ, آپ دیکھ لیں, آپ ریفرینڈم کروا لیں نا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا آزاد کشمیر کی 95% پاپولیشن جو ووٹ بیلٹ باکس تک پہنچے گی وہ ریفرینڈم میں ان 12 سیٹوں کے خلاف ووٹ دے گی. آپ حاشیہ برداروں کو چھوڑ دیں, کاسا لیسوں کو چھوڑ دیں, جن کو جو ہے نا کچھ سکیمیں دی جاتی ہیں کھا جاتے ہیں. حفیظ صاحب, یہ جو ہے یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے. اگر بیس کیمپ کی حکومت میں آپ مہاجرین کی نمائندگی ختم کریں گے تو کیا یہ بیس کیمپ کی حکومت کہلا سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو کوئی بیس کیمپ کی حکومت نہیں. کس نے کہا آپ کو؟ یہ تو ایک انتظام ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو شہری ہیں ان کا معیار زندگی بہتر ہو, بس یہ ایک اتنا سا انتظام ہے. یہ کوئی بیس کیمپ نہیں ہے. بیس کیمپ ہوتا تو آپ کے اتنی سی جگہ پہ اتنے منسٹر نہ ہوتے, آپ کے اتنے حلقے نہ ہوتے, آپ کے اتنے ڈی سی اے سیز کمشنر نہ ہوتے. آپ کا جتنا بھی فنڈ ہے وہ تحریک آزادی کشمیر اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے اور کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہوتا ہے. حفیظ صاحب, آپ نے بڑی دلچسپ بات کی. آپ نے کہا کہ اتنے وزیروں کی فورس کی ضرورت نہیں ہے. یقینی طور پہ میرا بھی یہی خیال ہے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ راول پنڈی ڈویژن سے چھوٹا ہے اور یہاں کی آبادی بڑی محدود ہے, ایک کمشنر چلا سکتا ہے, تو اتنے وزیروں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وادی لیپا کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وادی لیپا کے الگ حلقہ انتخاب کے حوالے سے جو ہے نا اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس کو شامل کریں گے کہ لیپا کو الگ حلقہ انتخاب دیا جائے. 52-53 تو پہلے ہیں, تو لیپا کو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم نے تو ایسا ابھی تک مطالبہ کوئی جاری نہیں کیا. ہماری طرف سے مطالبہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ جن کا لیپا سے تعلق ہے یا جو لیپا کی نمائندگی کرتے ہیں ادھر, ان کی تو 20 اسٹیٹمنٹیں اس میں. ہمارا تو یہ ہے کہ لیپا ہمارا مظفر آباد ڈویژن کا ایک اہم ترین علاقہ ہے, اور اس کو ڈیولپمنٹ مظفر آباد جتنی بلکہ اس سے زیادہ اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ ٹورزم ہب ہے, اس کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے. ایک اسمبلی سیٹ ہو گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ ایک اسمبلی ممبر پیسے کھا جائے گا, اسکیمیں کھا جائے گا, اس کے گماشتے کھا جائیں گے. بنیادی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لیپا کو مظفر آباد نہیں اسلام آباد جیسی ڈیولپمنٹ دی جائیں تاکہ لیپا کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے لیپا اس سے استفادہ حاصل. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس میں وادی لیپا کی ایک نشست ہونی چاہیے, یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, میں نے کہا نا, ہم نے ابھی تک کوئی مطالبات اس حوالے سے, ہمارا مظفر آباد ڈویژن کا الگ سے ایک مطالبہ, ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پبلش کرنا ہے, بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا. اس میں ہم جو مطالبات رکھیں وہ عوامی ہو گئے. حفیظ صاحب, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لیپا جا رہی ہے؟ جی بالکل. کیوں جا رہی ہے؟
हमारा हक है, हम रियासत के शहरी हैं, जहाँ मर्जी जाएं, हमें तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा हक है, हमें जाना चाहिए, हम जहाँ जाएं। हम तो अपने लोगों में जा रहे हैं, अपने भाइयों में जा रहे हैं। नहीं, जा क्यों रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने लोगों में जा रहे हैं, अपना खूबसूरत इलाका हम उसको देखने जा रहे हैं, हम अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। मतलब आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जायंट अवामी एक्शन कमेटी लीपा में मेला लगाना चाह रहे हैं? लीपा में हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो हमारे साथ खड़े रहे। जब हमने बिजली सस्ती करवाई, जब हमने आटा सस्ता करवाया, तो लीपा में मुकम्मल पहिया जाम शट डाउन हुआ, आपको पता है। तो हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, हम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, हम उन लोगों के साथ उनके साथ बैठने जा रहे हैं। अच्छा हफीज़ साहब, आपसे क्योंकि मैं इंटरव्यू तो कर नहीं रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, हफीज़ साहब ये मतलब क्या माजरा है कि जहाँ कहीं भी जायंट अवामी एक्शन कमेटी जाती है तो वहाँ पे वो वाले एलिमेंट इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो एंटी पाकिस्तान होते हैं? देखिए, ये एक मिसप्रसेप्शन है, ऐसा नहीं है। मुझे देखें ना, मैं एक पाकिस्तान की जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ एक्शन कमेटी में। बरमला के तो मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक है। दो शुहदा, मेरे 2 भाई इस तहरीक में शहीद हैं, मैं 2 भाई शुहदा का बड़ा भाई हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? तो मैं क्या अपने शहीद भाइयों के साथ गद्दारी करूँगा? मैं उनके खून बेच दूंगा? आप ऐसी बात, हमारा नजरिया ही नहीं है कि एंटी पाकिस्तान मेरा ये क्वेश्चन, हमारा नजरिया ही नहीं है एंटी पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान। हमारा अवामी हकूक के लिए हमारी तहरीक है। अवामी हकूक में हमारे साथ जो भी हमारा अमजद अली खान साहब कोर कमेटी मेंबर हैं, उनका कि अवाम को सहूलियात देने के लिए जो हमारी मदद करेगा, उस डेकोरम के अंदर रह के मदद करेगा, हमारे वो सारा आंखों। अच्छा हफीज़ साहब, लोगों का कहना है कि जायंट अवामी एक्शन कमेटी अपना वजन बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए जो है वो अवामी हकूक़ की बात करती है, लेकिन जेनवनली जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं तो वो जो जायंट अवामी एक्शन कमेटी है वो लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत भी उभार रही है। कौन सी रियासत में तो हम बैठे हुए, हम अपने लोगों को अपनी रियासत के खिलाफ बगावत पे उभारेंगे? नहीं। आप ये तो देखें ना, किसी के पास कोई ऐसी ठोस एविडेंस है, कंक्रीट एविडेंस है तो सामने लाए ना। अवाम ने बनाई एक्शन कमेटी, जिस दिन एक्शन कमेटी बनी, मैं रब काबा के कसम में गवाह हूँ, मैं मौजूद था। मैं उस पहले इजलास के असों और इस एक्शन कमेटी के जितने इजलास, जितनी मीटिंग्स, जितनी ट्रैवलिंग मैंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चंद लोग हैं जिन्होंने इतनी ट्रैवलिंग की है एक्शन कमेटी के साथ। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो जायंट अवामी एक्शन कमेटी की जब इसका आगाज हुआ तो इसका जो चार्टर ऑफ डिमांड था बहुत ज़बरदस्त था, और आज भी इसका जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो आम पब्लिक को अट्रैक्ट करता है। लेकिन लोगों का ख्याल है कि बिहाइंड द सीन, जैसे आपने कहा कि वो मतलब किसी और मुल्क का, अब पाकिस्तान किसी कोई और मुल्क तो नहीं है, ये हमारा कश्मीरियों का जो है ना, कश्मीर तो उस वक्त तक पाकिस्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कश्मीर पाकिस्तान का ऐसा नहीं बनता। ये जो है हम बचपन से जो है ना, ये हमारी ग्रूमिंग है ऐसी। तो ऐसी सूरत में, और फिर आपके फोरम के ऊपर कुछ नेशनलिस्ट लोग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, तो उनकी जानब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू होना, आपको नहीं लगता कि लोग जो सोचते हैं तो वो ठीक सोचते हैं? देखिए, हमारे फोरम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह SOP है, उसके तहत हम चलते हैं। हमारे 31 रुकनी कोर कमेटी जो आप दे है, बाकी पब्लिकली किसी का अपना राय है, किसी के नेशनलिज्म है, प्रो पाकिस्तान है, एंटाई पाकिस्तान है, प्रो इंडिया है, एंटाई इंडिया है, या किसी और रियासत का कोई मतलब पसंद करता है। हमारे यहाँ ये पसंद अपसंद नहीं है। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है कि हमारे एक चार्टर ऑफ डिमांड है, उससे बाहर जो भी होगा वो अपने प्लेटफॉर्म पे होगा। हमारे पास जो आएगा वो गुलामुल्लाह आ जाए, गुलामुल्लाह वान साहब आ जाएं, या जो भी आ जाए, अनवारुल हक साहब भी अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी मुराद छोड़ें, जम्मू कश्मीर जायंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर मुत्तफिक हो जाए, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। अच्छा हफीज़ साहब, कहते हैं कि इख्तलाफ राय जो होता है वो जमहूरियत का भी हसन होता है, किसी माशरे का भी हसन होता है। दूसरे के इख्तलाफ को आप एड्रेस नहीं करेंगे और उसको सुनेंगे नहीं, मुतमिन नहीं करेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको नहीं लगता कि आज इख्तलाफ राय को दुश्मनी का रंग दिया जाता है और इख्तलाफ राय की बुनियाद पे आज दुश्मनियाँ पाली जा रही हैं? देखिए, जो भी इख्तलाफ राय रखे वो तो जायज़ बात है, लेकिन जब कोई इसरार करने लग जाए ना, तो ये आज सोशल मीडिया का दौर है, जहन खुल चुके हैं, लोगों के राब्ते ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। अब हर मुंह के ऊपर आप हाथ नहीं रख सकते। आप लॉजिक की बुनियाद पे बात करेंगे। जहाँ भी इख्तलाफ राय को इसरार बना दिया जाएगा, बार बार उसके ऊपर इसरार किया जाएगा, तो वो भी तो इंतहा पसंदी कर रहा है ना, कि बार बार एक ही चीज़ पे वो इसरार कर रहा है कि नहीं ये ऐसी हो, ये ऐसी हो। उसकी भी तो अक्सरियत की बुनियाद पे जो बात हो रही है उसको कबूल कर लेनी चाहिए। हफीज़ साहब, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो जायंट अवामी एक्शन कमेटी के सपोर्टर हैं,
سپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے ان کے جلسوں میں ان کو آپ سٹیج کے قریب دیکھتے ہیں, اہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں, تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں ان کے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ آج آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے, بلکہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی ہے تو اس کو ایک اعلامیہ جاری کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو پابند کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بازاری زبان یا کوئی ایسی زبان استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ ایکشن کمیٹی کے اوپر بات کریں. دیکھیں جی, سوشل میڈیا ایک گلوبل ایشو ہے. اس وقت آپ کو آپ کی ایک پوسٹ کے اوپر جو کمنٹ آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے, وہ جرمنی سے آ رہا ہے, وہ کراچی سے آ رہا ہے یا آپ کے محلے سے آ رہا ہے. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کون اس کو میسیج دے رہا ہے. وہ اس کے اپنے تاثرات ہیں, اپنی اس کی سوچ ہے کہ اس کو ہارڈ کیا گیا ہے. وہ نیگیٹو بات طریقے سے اگر کی ریاست نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو وہ بدتمیزی سے بات کرے گا. کسی کے پاس ریاست کی طرف سے کوئی فیسلٹیز موجود ہے وہ حدود میں رہتے ہوئے بات کرے گا. حفیظ صاحب, آپ کے ساتھ میری بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور مجھے واقعی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے. اپنے یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے اینڈ پہ جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو بجلی پہ سبسڈی کر کے دی, لے کے دی, آٹے پہ لے کے دی, یہ آپ کا کلیم ہے اور آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہمیشہ اس کا کریڈٹ لیتی. اور آپ کے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس میں تاجروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بجلی سستی ہونے سے تاجروں نے بھی اپنی ریٹوں میں کوئی کمی لائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آج تک اس کا کریڈٹ یہ نہیں لیا کہ ہم نے کر دیا ایکشن کمیٹی. بنیادی طور پہ سب سے پہلے میرا رب جس نے یہ ایکشن کمیٹی بنانے میں کی ہمیں توفیق دی. ہم نے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی تو عوام نے کہا کہ بجلی سستی ہونی ہے تو ہم نے ان کی ترجمانی کی. عوام نے کہا آٹا سستا کرنا ہے تو ہم نے ان کی ترجمانی کی. لیکن ہم جھکے نہیں, ہم بکے نہیں, ہم اپنے استقلال کے ساتھ کھڑے رہے. ہماری قیادت نہیں, آپ نے جو سبسڈی لے کے تھی, بالکل ہم مان لیتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ سبسڈی لے کے دی, کیا آپ نے اس کے بعد اس کے اوپر پیرا بھی دیا؟ آپ کو اس وقت آٹے کے اوپر 30 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی مل رہی ہے, کیا غریب آدمی کو آٹا مل بھی رہا ہے؟ جی الحمدللہ, جہاں کی شکایت آتی ہے تو ہم اس کو حل کر رہے ہیں. ابھی نیلم ویلی میں آپ فوڈ یہاں کے جو فوڈ ڈائریکٹر ہیں ابرار میر صاحب ابھی وزٹ کر کے آئے. نیلم ویلی میں کچھ مسائل تھے, ہم نے ان سے ڈسکس کیا, وہ خود گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی بالکل جینوئن مسائل ہیں, اور وہاں لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. وہاں ہمارے کور کمیٹی ممبر خواجہ مجتبیٰ بانڈے صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے وہاں لوکل ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ تمام معاملات ایڈریس ہوئے ہیں. جہاں بھی کہ ہمیں یہ ایشو آیا کہ کوالٹی کا ایشو آیا ہے. حفیظ صاحب, آپ نے نیلم کی بات کی, میرا لیپا سے تعلق ہے اور میں لیپا پچھلے 1.5 مہینے سے مانیٹر کر رہا ہوں اس چیز کو, اور لیپا کے اندر جو آٹا جا رہا ہے تو وہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے. اس کا وہ اتنا ناقص اور اتنا کمزور آٹا ہے کہ وہ انسان نہیں کھا سکتے. اتنی بڑی سبسڈی, ریاست کے پیسوں سے سبسڈی مل رہی ہے, اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں کی, اور جو آٹا بھی مل رہا ہے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو جو بات کی جاتی ہے نا ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے, یہ ایسی کوئی چیپٹر نہیں ہے. یہ سب فیک انفارمیشنز ہیں اور صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے وزراء حکومتی گماشتے یہ بات پھیلا رہے ہیں. سبسڈی بالکل الگ چیز ہے اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ بالکل الگ چیز ہے. دوسرا, آپ نے لیپا کی بات کی, اتنے بڑے چینل پہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, قوم کو پریزنٹ کر رہے ہیں, ہر وقت آپ یہاں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, تو آج تک تو آپ نے یہ ایشو ریز نہیں کیا. آپ کو کریں, ہم کل جا رہے ہیں نا, آپ کو وہاں ریز ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے, اور آپ ودن 2-3 ویکس آپ اس میں چینج دیکھیں گے. ہم وہاں جا کے بیٹھیں گے جب, اس لیے تو ہم جا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں بتائیں گے مسائل کیا ہیں, یہاں پہ چیزیں کیا ہیں, کیا جائز چیزیں ہیں, کیا ناجائز ہیں, وہاں آپ خود دیکھ لیں گے. اگر آٹے کا مسئلہ ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے, اور جب ہم انشاءاللہ ایڈریس کرتے ہیں تو وہ مسئلہ حل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور مخلوق کی حمایت ہے. کیونکہ آپ نے لیپا کی بات کی اور کہا کہ آپ معاملہ حل کریں گے, تو یہاں پہ بجلی کی سبسڈی مل گئی, لیکن مظفر آباد شہر میں آج بھی 10 روپے میں فوٹو کاپی ہو رہی ہے. یہاں کے یہ جو نان بھائی ہیں جو روٹیاں لگاتے ہیں, تو ان کی روٹی آج بھی اس کا وزن جو ہے وہ 70 گرام 80 گرام ہے, جبکہ ریٹ جو ان کا ہے وہ فائن آٹے کے برابر ہے. آٹا اب وہ آپ والا یوز کرتے ہیں, سبسڈی والا. تو آپ مظفر آباد میں اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے تو لیپا میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ آئیں, مارکیٹ سروے کرتے ہیں, کوئی ایک ہوٹل, کوئی ایک ریسٹورنٹ سبسڈائز آٹا مظفر آباد سٹی میں استعمال نہیں کر سکتا, نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات رہے گی ریٹ کی. یہاں پہ ایک پرائز کنٹرول کمیٹی موجود ہے جس میں ایوان صافت, بار, انجمن تاجران,
انتظامیہ, سول سوسائٹی, یہ سارے سیگمنٹ بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں. روٹی کا ریٹ نکلتا ہے, کیلکولیشن کرتے ہیں گوشت کا ریٹ نکلتا ہے, کیلکولیشن کرتے ہیں درزی کا ریٹ نکلتا ہے. ایک پراپر میکنزم موجود ہے. اس میکنزم کے بعد اگر کوئی بندہ 100 گرام روٹی کا ریٹ طے ہوا ہے تو وہ اگر چوری کر رہا ہے تو بھائی صاحب ہمارے ادارے کس لیے ہیں؟ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پنشمنٹ کریں. اس طرح کی کسی پنشمنٹ کے بعد کے پیچھے کبھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گئی ہو. آج چونکہ آپ نے مجھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے کے طور پہ بات کی, میں مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد کا سیکرٹری انفارمیشن بھی ہوں اور اسپوکس مین بھی ہوں. اگر آپ نے میرے سے تاجروں کے حوالے سے بات کرنی ہے تو میں تاجروں کی ایک ایک آئٹم لے کے جتنے مظفر آباد میں سیل ہو رہے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر آپ کو بریف دوں گا. میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, تاجر اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لازم ملزوم ہے. سوال یہ ہے کہ جب ریاست کام کرتی ہے, جب ریاست کسی کی گرپ کرتی ہے تو شوکن نواز میر صاحب آ جاتے ہیں, کاظمی صاحب آ جاتے ہیں, مطلب یہ ریاست کو کام نہیں کرنے دیتے اور اپنے جو تاجر ہیں تو ان کو بچا لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ریاست کے اندر جو اس وقت حکومت کی ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر. کوئی ایک ایگزامپل, میں ایک مثال دوں گا آپ کو. رمضان میں ہماری جتنے بھی گوشت مارکیٹس تھیں انہوں نے ہڑتال کی ریٹ کے اوپر, ہم ان کے پیچھے نہیں گئے. ہمارے ادارے کو ہیں, کسی ادارے کے کسی بھی افسر کو کال لگا لیں, کیا ہم نے ان کو سپورٹ کیا؟ ہم نے نہیں کیا. لیکن جب ہم فیکٹ پہ آئے, جب کیلکولیشن ہوئی, خود آپ کا جو ہمارا پرائز کنٹرول کمیٹی کا یہاں مظفر آباد میں جو چیئر کرتے ہیں وہ اے ڈی سی صاحب ہیں, اے ڈی صاحب نے مانا کہ بھائی ان کے ریٹ کم ہے. ایبٹ آباد میں, مانسیرا میں, پنڈی میں گوشت کے ریٹ ڈفرینٹ ہے. وہاں جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو سراؤنڈنگ کی مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے بات کرنی پڑتی ہے. حفیظ صاحب, آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کے آخر پہ آج کیا آپ آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے کو یہ پیغام دیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں جو اس کی مخالفت میں جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی, وہ استعمال نہ کریں, اختلاف رائے کریں, تاکہ آپ کا جو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک امیج ہے تو وہ بلٹ ہونا کے کم ہو. آپ پیغام دیں گے؟ بالکل. میں ہمیشہ جہاں بھی ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں, آج آپ دیں گے, کیونکہ میں ہمیشہ میڈیا ڈیل کرتا ہوں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی اور مرکزی انجمن تاجران کا بھی, تو ہم نے ہمیشہ لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیا ہے. اختلاف رائے ایک حسن ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں, لیکن کسی بھی انسان کی, وہ چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ زمین پر بیٹھنے والا میرے جیسے ایک عام آدمی ہو, کسی کی بھی عزت نفس نہ ہم مجروح کرنے کے حق میں اور نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں. اچھا, آج کیونکہ حفیظ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ کیونکہ آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی. جو ترجمان ہیں کور کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حفیظ حمدانی صاحب, تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.